أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد الظلم توجہ ہے بات شروع کی جائے. اصل میں 3 دن سے ایک فرمائش چل رہی تھی اور میں ٹال رہا تھا. کل ظہیر بھائی نے بڑی شد و مد کے ساتھ مجبور کیا تو ماننا پڑ گئی. سر اٹھانا نہیں سننے کو دل. جو کتاب کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کتاب شروع ہونے لگا ہے. اس سے پہلے قبلہ شروع کریں. دمست کلندر دمست کلندر ہے حیدر صفدر ہے شیر غزنفر ہے شیر غزنفر عباس کے بابا عباس کے بابا محشر میں ملیں گے. ہم جام چلیں گے. ہم ان سے کہیں گے وہ ہم سے کہیں گے. دمست کلندر. اب جس سے نجف جانا ہے میرے ساتھ مل کے سوالت کنارے حیدری. یہ اور جو تم کہہ رہے تھے نا جو نعرہ نہیں لگائے گا وہ یہیں بیٹھا رہے گا. سبحان اللہ. نعرے کے منکر کو بارگاہ جگہ دے گی. جو علی کا نہیں ہوتا وہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا. ہاں میں تو دیکھ رہا ہوں 8 ذی الحج ہے. فکر آ گیا ہے الہام بن کے بولنے تو لگا ہوں. اللہ کرے خریدا بھی جائے. 8 ذی الحج ہے. بیت اللہ ہے. کعبے کا مطاف بھی طواف کر رہا ہے. اب میں اپنی طرف سے لے کر ملا عبد الرحمن جامی کا نام سنا ہے وزن پر بیٹے. اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے. ان کی ایک ربائی ہے سنی عالم کی. اب دیکھنا امام تیرا ہے اور سنی عالم کیا تعریف کر رہا ہے تیرے امام کی. اس سے آگے بڑھے گا تو شیعہ بنے گا. ہاں کربلا والے کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کردم زدیدہ پائے سوئے مشہد حسین. کہتے میں نے حسین کے روضے پر جانے کے لیے آنکھوں کو پاؤں بنا لیا ہے. کردم زدیدہ پائے سوئے مشہد حسین. حسین کی قبر پر جانے کے لیے آنکھوں کے بل جا رہا ہوں. ان کو پاؤں بنا ہے. کیوں؟ ہستی سفر مذہب عشاق فرض عین. وہ کہتے ہیں عشق کے مذہب میں کربلا کا سفر فرض عین ہے. جاگنا کہتے ہیں کعبہ. جامی کہہ رہا ہے کعبہ بگرد روضہ اومی کند طواف. کہتے ہیں کعبہ اس کے روضے کے ارد گرد طواف کرتا ہے. رکب الحجی عین تروحون عین عین. کعبہ اس کے روضے کا طواف کرتا ہے. حاجی ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ہے. اس لیے میں نے کہا مطاف کعبہ بھی طواف میں ہے. احرام میں چھپی ہوئی تلواریں نکلی. حسین نے احرام توڑ دیے. اب یہ لوہا نہیں ہوتا جسے ہتھوڑے سے توڑا جائے. طواف کر رہے ہیں نا مقام ابراہیم سے شروع ہوتا ہے. کرتے کرتے قدم پیچھے ہٹا لو. احرام ٹوٹ گیا. مولانا نے پاؤں پیچھے رکھ لیا. وہ جو علی کی صورت سیرت والا ساتھ تھا
اللہ کا جلال آنکھوں سے ٹپکنے لگا. بلا تشبیہ حسین نے ہاتھ اٹھایا. نہیں عباس. اور لاہور والوں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حسین نے پوری زندگی میں کوئی کام عباس سے 2 مرتبہ کہا ہو. جو بھی پڑھتے ہیں وہ حسین کی بھی توہین کرتے ہیں, عباس کی بھی, بس ایک دفعہ, پھر چاہے جو ہو جائے. ادھر ہاتھ اٹھا, ید اللہ کا بیٹا رکا, میرے طرف دیکھنا, بلا تشبیہ یوں 2 انگلیاں کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیکی, پرواز کی صورت میں عباس کعبے کی چھت پہ گیا. اور بیت اللہ کی چھت سے خطیب منبر سلونی کے بیٹے نے جو حاجیوں سے خطاب کیا وہ سنانے کی فرمائش ہے. ماخذ سے اس کا ذہن بھائی ایک تھا, اور اب تو ماشاءاللہ کثرت سے مدن پر بیٹے تمہیں پتا ہے ایران میں, عراق میں بہت کتابوں میں اب آ گئے ہیں یہ خطبے. سر اٹھانا, سناؤ کیا کہا عباس نے, لیکن پہلے ذہن میں رکھ لو 2 اذانیں مجھے یاد آ رہی ہیں. یہاں اذان ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اذان کے بعد کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو. جو چپ ہو کوئی اور کام کرتے ہو, ڈر کیوں رہے ہو؟ نماز ہی پڑھتے ہو نا. اذان کے بعد نماز ہوتی ہے. چلو تم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے, ہوتی تو ہے نا. اچھا 2 اذانیں میں نے دیکھی, ہوئی اذانیں ہیں, نماز نہیں ہوئی ان کے بعد. ایک غدیر خم پہ تھی, رسول نے حاجیوں کو بلایا اور من کن تو مولا دکھایا. اور ایک اذان کعبے کی چھت پہ پہلے ہو چکی تھی جو بلال نے دی. خم پہ بھی بلال نے دی تھی, کعبے کی چھت پہ بھی بلال نے دی, لیکن وہاں بھی نماز نہ ہوئی. آج عباس کا خطبہ ہو رہا ہے تاکہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ ان کا کلام, ان کی گفتگو حقیقت نماز ہوتی ہے. تو اب جس کا نمازی بننے کا ارادہ ہے وہ میرے ساتھ چلے. عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا 2 اشارے کروں گا, ایک یوں وہ کعبے کی طرف ہوگا, ایک یوں وہ شاہ نجف کی طرف ہوگا. اب یہ ادب عباس سے سکھا سکتا ہے. کہتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ فمن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایتها الکفرۃ الفجرات تصدون طریق البیت لامام البررہ ومن هو حق الیہ من سائر البریہ قد استلم الناس الحجر وهو یستلم یدیہ وادنى له منه الیہ فواللہ لولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لتعالى البیت لدیہ من قبل ان یمشی الیہ تصدون طریق البیت لمن خضع له العلم وسجد له العلم. جو عربی کا لطف لے سکتے ہو لے لو, بات ترجمے میں تو سب کو شامل کر رہی ہے. تصدون طریق البیت لمن خضع له العلم وسجد له العلم وغزته يد العظمة ورباه نبي الرحمة ومسحت رأسه يد الإلهية. فوالله الذي لا اله الا هو لو لم تكن مضية مولاي مجبولة من مشية الرحمن لبقات عليكم كالشكر الغضبان على الأصافير في الطيران وتحيات لكم الحميم في عون دون عون ولفديت لسيد البريات بالهامات دون الحيوانات. هيهات تخوفون قوما يلعبوا بالموت في الطفولية فكيف كان بالرجولية. جنگل میں پڑھا ہوں میں. اس گناہگار سے پہلے لاہور والوں خطبے کتابوں میں سے منبر پہ وزن پر لایا ہے. جی میری حلال بات ہوا. جی جو ہے پہلے انہیں تلاش کرنا مشکل.
تلاش کر کے یاد کرنا اس سے مشکل، پھر یاد رکھنا اور مشکل، پھر اس روانی سے پڑھنا مزید مشکل ہے۔ عادت خففون قوما یلبوا بالموت فی الطفولیت فکیف کان بالرجولیت انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر من فی بیتہ الوحی والقرآن ومن فی بیتہ الغوانی والسکران من فی بیتہ التطہیر والآیات ومن فی بیتہ الوہبات والدنسات اتریدون قتل ابن بنت نبیکم وقد وقعتم فی هذا الامر كوقعت قریش فی قتل رسول اللہ لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ وما كان ميسرا لهم في حياة امیر المؤمنین وانتم تريدون ايضا قتل ابی عبد اللہ علیہ السلام وما يمكن لكم ما تحيا سليما فتعالوا وبادروا الى قتل وضرب عنقه حتى بلغتم مرادكم لا بلغ الله مرادكم ووعد الله آباءكم واجدادكم۔ ارادے الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ۔ ہر عباس نے اشارہ حسین کی طرف کیا ہے، فرما ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا اس کے بابا کے آنے کے بعد۔ یہی حق ہوتا ہے، ہر بندہ بلا میں مجھے بھونچال کی ذات میں نظر آ رہا ہے، ہر چہرے پہ بھونچال ہے، حالانکہ علی عباس کا بھی تو بابا ہے۔ یہ ادب ہے حجت کا، یہ نہیں کہا کہ میرے بابا، اس کے بعد گھبراتے نہیں گا دوست۔ کیسے شرف دیا؟ من کانا، اب رک کے بڑے مغل الفاظ سے نہیں، علیہ کہتے ہیں من کانا بالعم سے بیتا اصبح قبلتا، کیونکہ جو علی کے آنے سے پہلے صرف گھر تھا، آنے کے بعد قبلہ ہو گیا۔ ایک کان میں بات کہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پولی جی گل، پولی جی گل کرنے لگا ہوں، سنبھال لینا۔ جس علی کے آئے بغیر اللہ کا گھر قبلہ نہ بنے، اس کے بغیر تیری نمازیں قبول ہو جائے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ٹھیک ہے، داد تو ساری رات دو تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن میں راضی، میں نے وصول کر لی داد۔ اگلا جملہ سنو، وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ ہاں میں نے آپ کو روکا کہ تاکہ کسی ایک کان سے بھی یہ آواز پھسلے نہیں، جملہ چوک نہ جائے۔ یہ کہہ کر وجہ اللہ کے بیٹے نے تیور بدلے۔ اب ذہن میں رہے، سامنے تو حاجی تھے، حج کرنے یہودی تو آتے نہیں، کوئی ہندو تو نہیں جاتے، سکھ تو نہیں جاتے، جاتے تو مسلمان ہی ہیں نا بھائی، ہیں احرام میں، کر حج رہے ہیں۔ علی جیسے مفتی آدم کا بیٹا کہہ رہا ہے ایتھا الکفرۃ الفجر، او کافرو، ایتھا الکفرۃ الفجر، او کافرو، الفجر، اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی کا بیٹا فتویٰ دے رہا ہے کہ حسین کا منکر حاجی کے لباس میں بھی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ اے کافرو، اے فاجرو، اتسدون طریق البیت لامام البرارہ، اس کا راستہ روک رہے ہو جو ابرار کا امام ہے۔ وَمَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ سَائِرِ الْبَرِيَّةِ، جو پوری کائنات میں کعبے کا سب سے بڑھ کے حقدار ہے۔ غزل پر بیٹھے عباس نے کہا اللہ سے بینائی مانگو، اور شامیوں
تو تمہیں نظر آئے گا کیا قد استلم الناس الحجر وهو يستلم يديه، لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، وہ حسین کے ہاتھ چومنے کو تڑپ رہا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم، ولولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، اگر اللہ کی جلی حکمتیں نہ ہوتے، اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، اگر اللہ نے مخلوق کا امتحان نہ لینا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ يَمْشِي عَلَيْهِ، ابھی حسین چلتا نا، کعبہ اوڑھ کے حسین کے پاس تمنعون الحج، اس کو حج پڑھنے سے روک رہے ہو۔ لمن خضع لہ العلم وسجد لہ العلم، علم جس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، علم جسے سجدے کر رہا ہے۔ بہت کچھ ایک بھائی چھوڑنا پڑ جائے گا مجھے، پر میں پہچانا حسین کو، لذت ہو نہیں، میں نے اپنے وقت کے مطابق ہی چلنا ہے، اب یہ نہیں تیرے مدے کے لیے بس سارے رات چلتا رہوں۔ ہاں ویسے بھی مثال بنی ہوئی ہے، چینچل کی ایک گھڑی اور مورخ کی ساری رات۔ ہاں موتی سے بات لینا، جواہر گر لینا۔ وغزت ہو ید العظمت، پہچانو یہ وہ ہے جسے دست عظمت نے لقمے کھلائے۔ وَرَبَّاهُ نبی الرحمت، نبی رحمت نے جسے آغوش میں پالا۔ دل میں یاد یاد رکھنی کہہ دو ورنہ پھسل جاؤ گے، اور یہاں سے جو پھسلے پھر راستے میں رکاوٹ کہیں نہیں سوائے جہنم کے۔ فرمایا مَسَعَتْ رَأْسَهُ يَدُ الْإِلَٰهِيَّةِ، یہ جس کے سر پہ اس نے ہاتھ پھیرا جو ہاتھ ہی نہیں رکھتا۔ پھر شاید بچوں عباس کو خیال ہے علی حسین غلام حسینی کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ حسین کے فضائل پڑھ کے ہمیں لاج ڈال رہا ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے، تیور بدلے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لو لم تکن مزیت مولا یا مجبولت من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی فطرت اللہ کی مشیت سے گندھی ہوئی نہ ہوتی، مزیت مولایا مجبولت من مشیت الرحمن، اگر رحمان کی مشیت سے اس کی تینت گندی ہوئی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لوقات علیکم کالسقل الغضبان علی الاصافیر فی الطیران، میں یہی کعبے کی چھت سے تم پر ایسے گرتا جیسے بکھرا ہوا عقاب ذلیل چڑیوں پہ گرتا۔ کالسقل الغضبان، غضبناک عقاب کی طرح، الاصافیر فی الطیران، جیسے بفرا ہوا عقاب ذلیل چڑیوں پہ گرتا ہے ایسے گرتا۔ فتحیات لکم الحمیمہ فی آن دون آن، اور ایک پل میں تمہارے لیے میں جہنم زمین پہ اتار لیتا۔ یار کون کیا سن رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ وَلَفَدَيْتُ، اور آج میں کعبے میں نئی رسم ڈالتا، لوگوں نے دمبے گائے اونٹ قربان کرنے ہیں اور میں کیا کرتا؟ نئی رسم ڈالتا۔ لفدیتو بالحامات لسید البریات دون الحیوانات، میں آج پر حسین پر جانوروں کی جگہ انسانوں کی قربانی کرتا۔ جی بس سمجھنے لگا ہوں، رہ گیا بہت کچھ، اور نے چاہا تو پھر کبھی تکمیل ہوگی۔ فرمایا ہے ہاتھ بڑے افسوس کی بات ہے، اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیت فکیف کان بالرجولیت، اور جو لوگ بچپنے میں گہوارے میں موت سے کھیلتے رہے ہوں انہیں جوانی میں موت سے ڈراؤ گے؟
کہ عباس خاطر میں نہیں لاتا تھا لشکروں کے لشکر. میں نے تو اس کا یہ فرمان بھی پڑھا ہے زیر بھائی اسی کے خطبے میں جو شب عاشور کا ہے کہ حسین اجازت دے دے ہتھیار نہ دے. میں آسمان کو نوچ کے ڈھال بنا لوں گا اور اپنی انگلیوں کو ذوالفقار بنا دوں گا. اور لاہور کے سیدوں غیر سیدوں عزاداروں مومنوں رونا اسی بات کا ہے کہ حسین کے ساتھ ایسے ایسے بھی تھے نہ بہن کی چادر بچی نہ اکبر کا بابا بچا. میں صرف دعائی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی وضو کرنے والی آنکھوں کو خدا کرے کسی غم میں رونا نہ پڑے. شلا مجلس کے مالکوں کے پاس ہے. بس زیادہ طویل عریض مصائب پڑھنے کا وقت نہیں رہا. دیکھنا میری طرف اپنے پڑھے کے علم کے پھریرے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا دامن ہو. سیدادو جب عباس نے زین چھوڑی تھی نا میں نے خدا کی قسم یہ لفظ پڑھے. ایک شامی نے کہا خلوان سبیل خلوان سبیل ابشر کل امیر راستہ دو میں ابن زیاد کو مبارکباد دے دوں کہ حسین مارا گیا. انہوں نے کہا پاگل ہو گیا حسین مارا. عباس مارا نہیں گیا تو حسین زندہ کر